السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس ماہ مقدس میں قرآن پاک کی تلاوت کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو، جب آپ قرآن پاک مکمل کر لیں تو ختم قرآن پر یہ دو کام آپ ضرور کریں۔ یہ دو کام ہمیں ضرور کرنے چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ختم قرآن کرتے اور آپ کے اصحاب ختم قرآن پر یہ کام ضرور کرتے تھے۔ وہ کون سے دو کام ہیں؟ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے، قرآن پاک مکمل ہونے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں کثرت کے ساتھ مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کا ایک خاص تعلق ہے رمضان کے ساتھ، تو زیادہ تلاوت قرآن مجید کی رمضان ہی میں کی جاتی ہے۔ وہ لوگ بھی قرآن مجید ختم کر لیتے ہیں جو پورا سال ختم قرآن نہیں کر پاتے، لیکن رمضان میں کوئی ایک ختم کرتا ہے، کوئی دو کرتا ہے۔ آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتلانا ہے کہ آپ کا کون سا پارہ چل رہا ہے اور کتنے ختم قرآن آپ نے کر لیے ہیں یا کتنے ختم قرآن کی آپ نے نیت کر رکھی ہے۔ تو جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو تو قرآن پاک مکمل ہونے پر آپ کو یہ دو کام ضرور کرنے ہیں۔ وہ کون سے دو کام ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ جب آپ ختم قرآن کریں تو ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ جان لیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ قرآن پاک کی آخری سورۃ الناس پڑھ لیتے ہیں تو صدق اللہ العظیم کہہ کر قرآن پاک بند کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ختم قرآن کا نہیں ہے۔ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ختم قرآن فرماتے تھے؟ ختم قرآن کا صحیح طریقہ وہ ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور صحابہ کرام کو سکھایا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب قرآن پاک ختم فرماتے تو دوبارہ اس کا آغاز کرتے ہوئے ختم فرماتے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا، میں بہت تیزی سے قرآن پاک پڑھتا ہوں، ہر ایک رات میں مکمل قرآن کر لیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، میرے نزدیک یہ بہتر ہے کہ میں سورہ بقرہ اور آل عمران کو ترتیل کے ساتھ پڑھوں، بجائے اس کے کہ تیزی سے پورا قرآن ختم کر دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ختم قرآن کرنے کے لیے آپ قرآن پاک تیزی کے ساتھ نہ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس شخص کو ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب تم پڑھ لو یعنی قرآن مجید کی آخری سورہ مکمل کر لو تو اسے آخری آیت نہ بناؤ، یعنی یہ آخری نہ بناؤ بلکہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ الفاتحہ سے دوبارہ آغاز کرو اور قرآن کو شروع کرو، کیونکہ اس طرح قرآن کے شروع اور آخر کو جوڑا جاتا ہے۔ یعنی ختم قرآن کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ سورۃ الناس آپ نے پڑھ لیا تو اب آپ یہاں پر تلاوت کو ختم نہ کریں بلکہ دوبارہ سورۃ الفاتحہ کی طرف لوٹیں، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں، مکمل سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہاں تک آپ کو تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سورۃ الناس تلاوت کرنے کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے اور سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کی تلاوت کرنے کے بعد آپ اپنی جگہ سے ہٹتے، یعنی دوبارہ سے قرآن مجید کو آپ نے شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ سورۃ الناس آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی طرف لوٹیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات تلاوت کریں۔ اب اس کے بعد دوسرا کام جو آپ کو کرنا ہے
وہ ہے ختم قرآن پر دعا۔ ایک تو دعا وہ جو قرآن پاک مکمل ہونے پر آخر میں لکھی ہوتی ہے، وہ آپ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کی جو زبان ہے، جس بھی لینگویج میں آپ بات کرتے ہیں، اس زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس طرح کی حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قرآن پاک ختم کرتے تو سب کو جمع کر کے دعا فرماتے، یعنی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص رات میں قرآن ختم کرتا ہے، فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو دن میں ختم کرتا ہے، فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو شخص ختم قرآن کرتا ہے تو اس وقت فرشتے بھی دعا میں شامل ہوتے ہیں، تو ختم قرآن پر دعا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کیسے کریں؟ ہاتھ اٹھائیں، آپ اپنی فیملی ممبر کو جمع کریں، جو بھی بچے، بوڑھے، جوان گھر میں ہوں ان کو جمع کریں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ سے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، پھر عربی دعائیں جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اے اللہ جو تو نے توفیق عطا فرمائی ہے، تیری توفیق سے میں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے، اے اللہ اگر پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میرے مالک اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما، اور اس پر جو تو نے مجھے ثواب عطا فرمایا ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ اور پھر پوری امت مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کریں، اور اپنے مرحومین کو اس وقت ضرور یاد رکھیں، مرحومین کو ایصال ثواب کریں، اور جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، جو بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، یہ وقت مقبولیت کا ہوتا ہے۔ اس وقت میں آپ جو دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، تو دعا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک مکمل ہوا، پرچی پر لکھ کر امام صاحب کے پاس بھیج دیں گے کہ یہ ختم قرآن ہو گیا جی، اس کو بخش دیں۔ قرآن پاک بخشنے کا کیا طریقہ ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بخشنا ضروری ہے، بخشنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بخشیں گے نہیں ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ بھئی جب آپ قرآن مجید کا کوئی حرف تلاوت کرتے ہیں تو اس پر جو نیکیاں ہیں وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ قرآن بخشنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہے اس پر میں الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا۔ تو دو کام آپ نے جو کرنے ہیں، ایک تو ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور دوسرا جیسی ہی آپ نے قرآن پاک مکمل کرنا ہے تو دعا کا ضرور اہتمام کرنا ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، اس وقت دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو قرآن پاک پڑھ کر دعا کرے تو اس کی دعا پر 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو اس موقع پر بہتر یہی ہے کہ ایک دعا کرنے والے کو منتخب کر لیا جائے جو دعا کراتا جائے اور لوگ اس کی دعاؤں پر آمین کہتے جائیں، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ جو بھی جماعت دعا کے لیے اس طرح جمع ہوں کہ ان میں سے کوئی دعا کرائے اور باقی آمین کہنے والے ہوں تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کو لازمی قبول فرماتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ یہ دعاؤں کے اہتمام کا وقت ہے۔ اس وقت میں دعائیں ضرور کی جائیں۔ کوئی بھی آپ کا پرابلم ہے، گھریلو مسائل ہیں، رزق کا مسئلہ ہے، کاروبار میں کچھ کرائسس چل رہے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پسند آنے کی صورت میں
لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔